اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی تھیں، جو بھی آمدنی ان کے پاس آتی وہ اللہ کے نام پر خیرات کر دیتی تھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے بھانجے تھے، ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ خالہ جان بار بار یہ جو کچھ ملتا ہے وہ صدقہ کر دیتی ہیں، اب ان کو کیسے روکا جائے۔ انہوں نے کسی طرح سے منع کیا لیکن بی بی صاحبہ نے نہ مانا۔ تو پھر ایک مرتبہ کسی مجلس کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا، ابھی اگر ام المومنین سیدہ عائشہ نے ایسا کیا تو پھر اسی کا جو وظیفہ ہے وہ کم کر دوں گا یا بند کر دوں گا۔ جب سیدہ عائشہ کو اس چیز کا پتہ لگا کہ یہ مجھے صدقے خیرات سے روکنا چاہتا ہے تو اس نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ کچھ دن گزر گئے، عبداللہ بن زبیر بھی فی الحال خاموش تھا، لیکن جب کچھ دن گزرے تو بڑی تکلیف ہو گئی کہ ام المومنین مجھ سے ناراض ہیں۔ منانے کی بہت ساری کوشش کی لیکن سیدہ نے مانا نہیں، پھر روتے رہے، سفارش کراتے رہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے جا کر کے 2 صحابہ کو سفارش کے طور پر لیا، بولا اب اللہ کے واسطے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، خالہ کو منا لو، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، نبی پاک کا حرم ہے، نبی پاک کی گھر والی ہے، وہ اگر مجھ سے ناراض ہو گئی میری روحانی ماں تو پھر میرا کیا بنے گا۔ تو ان کو لے کر کے آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے اور آواز دی کہ ہمیں کچھ مسائل پوچھنے ہیں، کچھ معلومات لینی ہے، ہم اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے اندر آ جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہم سب آ جائیں؟ بولا ہاں سب آ جائیں۔ ابھی اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر بھی وہیں آیا ہوا ہے۔ تو سارے جیسے ہی اندر آ گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر بات کرنے لگے پردے کے پیچھے۔ ابھی بات چل رہی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بند کرنے کو بہت منع کیا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے، کس سے بات ختم نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح سے باتیں کرتے کرتے پھر اچانک عبداللہ بن زبیر جلدی سے پردے سے اندر چلے گئے، اپنے خالہ کے پاس جا کر کے اس کے چمٹ گئے کہ خالہ مجھے معاف کر دو، امی مجھے معاف کر دو، آپ اب میری امی ہیں۔ تو وہ معاف نہیں کر رہی تھی، ادھر سے وہ رو رہا ہے، صحابہ کرام بھی سفارش کر رہے ہیں کہ امی آپ معاف کر دیں اس کو۔ اس طریقے سے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس طریقے سے رونے کا ماحول چل رہا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو قسم کھا لی، میں قسم کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے منتیں کی کہ اللہ کے واسطے ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے، اس کو معاف کر دیں، یہ بیچارہ روتے روتے مر جائے گا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد پھر قسم جو کھا لی تھی تو اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے 20 غلام آزاد کیے تھے، اور آخر دم تک، مرنے دم تک جب بھی یہ واقعہ یاد آتا تھا کہ میں نے قسم توڑا ہے تو پھر رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی کہ اللہ مجھ سے جو یہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کرنا۔ ابھی اس حدیث مبارکہ کا خاص مقصد تو یہی تھا کہ اگر کسی نے قسم کھا کر کے توڑ لیا تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ کفارے کے اندر اگر غلام آزاد کر سکتے ہو تو غلام آزاد کرو، نہیں تو پھر 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، یا پھر 3 روزے رکھو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ جب تک آدمی ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی اس کی پکڑ یہ ہوگی کہ اس کی رزق روزی کی برکت ختم ہو جائے گی، گھریلو ماحول تنگ ہو جائے گا۔
اس وجہ سے قسم کھانے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کیا کرو. اگر قسم کھا لی ہے تو اس کا کفارہ ضرور ادا کر دیں. بھلے کتنے بھی قسم کھائے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور کفارہ بھی ادا کرو. اور ان کے آپس میں محبت کا ماحول. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کہ مجھے جو صدقہ خیرات کرتے ہوں تو اس کو روکنے والا کیوں مجھے کوئی روکتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. مجھے اللہ نے دیا ہے، میں اللہ کے نام پر خرچہ کر دیتی ہوں، باقی دوسرے ٹائم کا کھانا اللہ دے گا. ہمارا کچھ کوئی گندم کے اوپر، پیسے کے اوپر اور سالن سبزی کے اوپر تھوڑی ہمارا ایمان ہے. ایمان تو اللہ کی ذات پر ہے. جو مقدر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کو طریقہ اور سیرت سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.